بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ خلاصہ قرآن آج تراویح میں ہم نے کیا پڑھا، اس کے مضمون کے تحت آج پھر آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے پارہ نمبر 1 کا خلاصہ کیا اور انتہائی مختصر کر کے کیا تاکہ وقت کی بھی بچت ہو اور ہر چیز آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 2 کا انشاءاللہ آپ کے سامنے خلاصہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ تو دوسرے پارے کی جو کہ سورۃ بقرہ کے بقیہ حصے میں سے ہے اور اس کی دوسرے پارے کی جو ابتدائی ہوتی ہے وہ تحویل قبلہ سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تو 16 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل میں ایک آرزو تھی کہ قبلہ تبدیل ہو کر خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب سے قبلہ بیت المقدس کے بجائے قبلہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہوگا۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہاں پر مشرکین اور منافقین، انہوں نے تو بے جا اعتراض اٹھائے، لیکن اس کے ساتھ وہاں پر اس وقت کے موجود یہود کہ جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، انہوں نے بہت زیادہ اعتراض اٹھانے شروع کر دیا اور یہاں تک کہا کہ ایسی کیا چیز ہے کہ مسلمانوں نے اپنا بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کر لیا ہے۔ جب ان کے اعتراضات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ساری سمتیں چاہے مشرق ہوں یا مغرب اللہ کے لیے ہیں، تو لہٰذا تحویل قبلہ سے متعلق ان کے اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق میں رخ کا صحیح ہونا اصل جو ہے وہ چیز ہے۔ پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اخلاق کا معیار اور ان چیزوں کا معیار بتلا دیا اور ایک آیت نازل فرمائی جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے معیار رکھ دیے کہ یہ معیار ہیں، صرف قبلہ چینج کرنے سے یا اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، یہ معیار ہے، ان پہ پورا اترو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے بن جاؤ گے۔ اس کے بارے میں آیت بر کے اندر مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی اس کا ذکر فرما دیا اور فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے، اللہ پر ایمان لے کے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں۔ دوسرے وہ لوگ جو قرابت داروں سے، غریبوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اور سوال کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ نیکی کے اوپر ہیں۔ جو قیدیوں کو اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، وہ لوگ نیکی کے اوپر ہیں۔ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں اور تکالیف اور تنگی کے اندر صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اصل حقیقت کا معیار ہے۔ حقیقی معیار ہی نہیں ہے کہ یہاں سے قبلہ اٹھا کے وہاں کر دیا، وہاں سے قبلے پھیر دیے، یہ ساری سمت اللہ کی طرف ہے، جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیا اور وہ تھا قبلہ بیت اللہ، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے اندر۔ تو حقیقی معیار ان کے اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب اس آیت کے اندر جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پہ ذکر کیا، اب اگلی سورہ بقرہ کی اینڈ تک تفصیلی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک ایک چیز کو، جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے کھول کر بیان کر دیا۔ تو آج دوسرے پارے کے اندر جتنی تفصیلی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور آگے جو احکام آئیں گے یہ احکام مسلمانوں کے معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس سے پہلے وہاں پر اس چیز کو بتلا دیا کہ مشرکین نے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمام چیزیں حرام نہیں ہیں، صرف وہ چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور وہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ذکر فرمایا۔ وہ فرمایا کہ 4 چیزیں کون سی حرام ہیں؟ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ اس سے آگے پھر
قصاص کا ذکر کیا اور فرمایا قصاص کے اندر زندگی ہے۔ ظاہر اگر زندگی کیسے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا، اگر اس کے بدلے میں اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا تو بہت سارے لوگ اس قتل سے باز آ جائیں گے۔ اب جب سے یہ جو قصاص ہے اس کو روکا گیا تو اس کے بعد سے زیادہ اس پہ قتل کی وارداتیں زیادہ ہونے لگ پڑی ہیں، تو اس لیے اس کو فرمایا کہ قصاص لینا یہ زندگی ہے کہ اور لوگ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد آگے روزے کا مقصد بیان کر دیا، جیسے فرمایا آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں اور اس سے پہلی امتوں پر تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے پھر حج کا ذکر کیا، حج کا مکمل پوری طور پر تفصیلی ذکر کیا۔ یہاں ذکر کرنا بہت لمبا وہ پورا معاملات ہیں، ان کو ذکر کرنے کے لیے پوری کوئی ویڈیوز چاہیے جن کے اندر ہم اس کو ذکر کر سکیں، لیکن اجمالی طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہاں پر حج سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا شراب اور جوئے سے متعلق کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام جو غلط کام ہے ان کی جڑ ہیں یہ، تو لہٰذا ان سے سب کو بچنا چاہیے اور ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے اگلی آیت کے اندر مسلمانوں کی جو ازدواجی زندگی تھی اس کو پہلو کو نمایاں کیا گیا۔ سب سے پہلے نکاح سے متعلق بتلایا گیا کہ نکاح جو ہے وہ مشرک عورتوں سے یا مشرک مردوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اہل کتاب میں صرف عورت سے یعنی عورت کتابیہ سے مرد شادی کر سکتے، لیکن عورت ادھر وہاں پہ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اس سے بھی بہتر فرمایا کہ وہ آپ تمہارے لیے مسلمان عورت ہے، لہذا اس سے نکاح کیا جائے۔ اس کے بعد آگے عورتوں سے متعلق چیزوں کو ذکر کیا، جس کے اندر حیض سے متعلق جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے، ہر مہینے کے اندر ہر جو بالغ عورت ہوتی ہے اس کو یہ ماہواری آتی ہے اور یہ ضروری ہوتی ہے کہ نسل انسان کی بقا کے لیے، تو اس سے متعلق مسلمانوں کے دلوں کے اندر کچھ شبہات تھے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ اس وقت کی جو دو قومیں تھیں اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ۔ اب یہود کیا کرتے تھے کہ جب عورت کو حیض آ جاتا، ماہواری آ جاتی، تو وہ عورت کو بالکل سیپریٹ کر دیتے، ایک کمرے کے اندر اس کو بند کر دیتے، نہ اس سے میل ملاپ ہوتا، نہ اس سے میل جول رکھا جاتا، بالکل ایک کمرے کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا، بالکل اس سے تعلق ختم کر دیا جاتا۔ اور نصارہ اس وقت موجود تھے۔ اب نصارہ کیا کرتے تھے؟ نصارہ نے جو ہے وہ بالکل اوپن رکھا ہوا تھا کہ وہ اس حالت کے اندر جو ہم بستری ہے عورت سے اس کو بھی جائز قرار دیتے تھے، اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے رہتے۔ اب مسلمانوں کو اس چیز کے اندر شبہ تھا کہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں پھر جیسے قرآن کے اندر سوال کیا کیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض سے متعلق، ماہواری سے متعلق، تو فرما دیجیے کہ وہ ایک گندگی ہے، تو لہٰذا اس حالت میں عورت سے دور رہیں، اور جب وہ پاک صاف ہو جائے تو پھر اس کے پاس آئیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گیا۔ اب اسی آیت کو دیکھ کے مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ عورت کی اس حالت میں یعنی حالت حیض جماع کے حالت حیض کے اندر، ماہواری کے اندر، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے، ٹھیک ہے، بغیر کپڑے کے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس کے ساتھ لیٹنا، سونا، بوس و کنار کرنا، وہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا حالت حیض کے اندر۔ پھر آگے پوچھا گیا کہ عورتوں کے ساتھ جماع یا ہم بستری کس طریقے سے کی جائے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا مجھے بھی سوالات آتے ہیں کہ مختلف جو طریقے ہیں کیا ان سے عورت کے ساتھ جماع یا ہم بستری کی جا سکتی ہے، تو اس بارے میں یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اسی سے اگلی آیت کے اندر فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیوں کی مانند ہے، پس آؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کھیتی یعنی جہاں کھیتی کے اندر تخم ڈالا جاتا ہے اولاد کے لیے، حصول کے لیے، ظاہر بات ہے وہ آگے کا رستہ ہے۔ اب آگے کا رستہ استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی جہت کے اندر ہم بستری کر سکتے ہیں، لیٹ کے، بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، کروٹ کے اندر، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ چیز کیا ہے، کھیتی کی طرف آگے کا حصہ ہو۔
تو آگے کے حصے کے اندر ہو کر کسی بھی حیت کے اندر آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آگے قسم سے متعلق بات ذکر کی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے تک تو اس سے تیرے قریب نہیں آؤں گا، بستری نہیں کروں گا، تو اب اگر 4 مہینے گزر گئے تو بیوی کو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے اس نے اس کے ساتھ بستری کر لی، اپنی قسم توڑ لی، تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے ازواجی زندگی میں طلاق کو ذکر کر دیا، اور وجوہات طلاق ہیں کہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری، باغیانہ روش کی وجہ سے گھر اس کی وجہ سے جہنم بن جاتا ہے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے میاں ہے، دونوں میں سے ظاہر بات ہے کہ دونوں کے جو آپس کا تعلق ہے اس میں سے ایک کوئی ہوگا ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایسے معاملات نباہ نہیں ہو رہی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا کہ وہ آپس میں طلاق کر کے جدا ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ زمانے جاہلیت کے اندر اب یہ کیا جاتا تھا کہ ایک اور شخص عورت کو 100 بار طلاق دے دیتا، پھر اس سے رجوع کر لیتا، پھر کچھ عرصے بعد طلاق دے دیتا، پھر 6 مہینے اس کو ماں کے گھر روک کے پھر اس کو راضی کر کے لے آتے، پھر طلاق دیتے۔ تو اس طرح عورتوں کا بہت زیادہ حرج تھا کہ وہ لٹکی رہتی تھی، نہ وہ کہیں اور نکاح کر سکتی تھی نہ کس۔ پھر اسلام نے اس کے اوپر قدغن لگا دی اور کہا کہ اب صرف 3 تمہیں حق حاصل ہیں، پہلی طلاق دو گے تو رجوع کر سکتے ہو، دوسری طلاق دو گے پھر بھی رجوع کر سکتے ہو، لیکن اب تیسری طلاق دے دی تو اب رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اس میں ایک ہے جو حلالہ سے متعلق کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاء العزیز علیحدہ سے ویڈیو میں آپ کو بتا کے وہ سارا سمجھا دوں گا۔ طلاق کے بعد مہر کا ذکر فرما دیا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے کچھ بھی تو مہر عورت کا حق ہے، شوہر کسی صورت بھی اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے اس کا بھی آگے ذکر کر دیا، خلا، اگر عورت مرد سے خلا لینا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے آزاد کرانا چاہیے، تو وہ اپنے مہر کا پورا حصہ یا کچھ حصہ دے کر اس شرط کے اوپر کہ یہ لے لو گے تو تم مجھے طلاق دے دو گے، تو یہ ایک صورت ہے کہ وہ عورت سے مہر لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی ازدواجی زندگی کے آگے رضاعت کا ذکر کر دیا کہ رضاعت یعنی عورت کا بچے کو دودھ پلانا۔ آج جیسے پوری جو سائنس ہے وہ اس چیز کو چیخ چیخ کے کہہ رہی، ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعمت بدل نہیں، اور آپ علیہ السلام یہی بات 1400 سال پہلے فرما دی، اور اس وقت زمانہ جاہلیت تھا، نہ اتنی ریسرچ تھی نہ چیز تھی، لیکن اس ٹائم فرما دیا کہ یہ بچے کا حق، ماں کا دودھ اس کا بچے کا یہ حق ہے، اور ماں کے دودھ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کسی دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو بچوں کے جو دودھ پلانے کا وہ ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ رضاعت کے بعد آگے عدت کا ذکر کر دیا، اگر کوئی شوہر ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر عورت کو عدت گزارنا لازمی ہے، لیکن دونوں کے وقت میں فرق ہے۔ اگر کوئی طلاق یافتہ ہے، مطلقہ ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہوں گی، 3 ماہواریاں ہوں گی، لیکن اگر اس کو حمل ہے تو وہ وضع حمل کے بعد اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہاں پر کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، ٹھیک ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وہ 4 مہینے 10 دن مکمل کر کے اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ اس کو تفصیلی ذکر کرنے کے بعد قرآن کے آخر میں، اسی سپارے کے دوسرے سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات کو ذکر کر کے وہاں پہ دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ پہلا واقعہ اس وقت کی جو قوم تھی اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون کی وبا کو پھیلایا، تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے کہیں اور شفٹ کر دے، لیکن پھر بھی وہ چیز ان کو اس نے نقصان پہنچا دیا، ان کی کچھ تدابیر کام نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم اور ارادہ کر لیتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی قوم اور کسی کی تدابیر وہاں پہ کام نہیں آتی۔ اور دوسرا بھی بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا واقعہ ذکر کیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کی مکمل تفصیل اجمالی طور پہ کر دی، وگرنہ اگر دوسرا پارہ کی تفصیل اتنی بڑی ہے کہ اگر اس پہ مہینہ بھی لگ جائے تو اس کی تفصیل کم ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر تفصیل ہے، تو ہم نے بہت ہی مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور دوستوں احباب کے ساتھ، اور کمنٹس کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پہ کسی اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔